بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 43 سورہ ہود آیت نمبر 42 کے بعد گزشتہ سبق کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور پھر کشتی کو اندر مومنین کو سوار کرنا اور اس کی دعا کا تذکرہ تھا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کا سمندر میں جانے کا تذکرہ اور ان کے بیٹے کو دعوت اور اس کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ وہی تجری بہم فی موج، اور یہ کشتی ان لوگوں کو لے کر سمندر کے اندر سمندر کی موجوں میں روان تھی، جیسے ایسی موجیں جو پہاڑوں کی طرح تھی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے بیٹے کو کنعان یا یام کو، اور وہ ایک کنارے میں تھا۔ کہا کہ اے میرے بیٹے سوار ہو جائیے ہمارے ساتھ اور نہ ہو جا کافروں کے ساتھ۔ قالا، تو بیٹے نے کہا کہ میں پناہی حاصل کروں گا ایک پہاڑ کے پاس جو مجھے پانی کے ڈوب جانے سے بچائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہے آج کوئی بچنے والا اللہ کے عذاب سے مگر وہ شخص جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اسی گفتگو کے درمیان میں ان کے درمیان میں ایک موج حائل ہو گئی اور وہ بیٹا غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا، اور اعلان ہو گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے، تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور فیصلہ قوم کی ہلاکت کا ہو گیا، اور وہ کشتی برابر ہو گئی جودی نام پہاڑ کے اوپر، اور اعلان کر دیا گیا کہ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ وہی تجری بہم، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر میں چلتی تھی، تجری معنی لے کر روان تھی، بہم ان مومنین کو، فی موجن وہ سمندروں کی موجوں کے اندر، کل جبال جو مانند پہاڑوں کی تھے، یعنی بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا اس طرح سمندر کی موجیں روان تھی۔ ونادى نوح، اور آواز دی حضرت نوح علیہ السلام نے ابنہ اپنے بیٹے کنعان یا یام کو، وکان فی معزل، اور وہ کنارے میں تھا، کشتی کے کنارے میں کھڑا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا ارکب معنا، سوار ہو جائے ہمارے ساتھ۔ ولا تکن مع الکافرین، اور نہ ہو جا کافروں کے ساتھ۔ اس دعوت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بیٹے کا کفر کا پتہ نہ تھا کہ آیا یہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کفر اس کا چھپا ہوا تھا، اندر میں وہ کافر تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں، یعنی گویا کہ ایک منافقت تھی اس کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت نوح کو اپنی بیوی کے کفر کے بارے میں بھی معلوم نہ تھا، یہ ظاہر آیات سے معلوم ہوتا۔ قالا، بیٹے نے کہا سآوی معنی میں پناہ حاصل کروں، آوا یو آوی معنی پناہی حاصل کروں گا، الی جبل ایک پہاڑ کے پاس، یعصمنی جو مجھے بچائے گا، من الماء پانی سے، یعنی پانی میں ڈوب جانے سے میں بچ جاؤں گا، کسی بلند پہاڑ پر چلے جاؤں گا۔ تو قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، یا عاصم بمعنی معصوم کے ہے، معنی لا معصوم اليوم، نہیں بچایا جائے گا آج پانی میں ڈوب جانے سے، من امر اللہ معنی اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، الا من رحم بمعنی الا بمعنی المعصوم کے ہے، یعنی من رحم بمعنی وہ شخص، اس کے پھر دو معنی ہیں، عاصم بمعنی معصوم کے ہو، یعنی لا عاصم اليوم میں اگر عاصم اپنے معنی میں ہو، اس میں فاعل کے معنی میں، معنی بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو من سے مراد رحیم مراد ہوگا۔ معنی یہ کہ آج
اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے الا من مگر وہ ذات رحمہ جو مہربان ہے، معنی رحیم ذات تو وہ اللہ ہے، عاصم بھی اللہ ہے اور رحیم بھی اللہ ہے، جو مہربان ذات ہے وہی بچائے گی۔ اس صورت میں یہ مستثنیٰ متصل ہے، یا عاصم اسم فاعل کبھی معصوم اسم مفعول کے معنی میں ہے، تو معنی لا عاصم الیوم معنی لا معصومہ، نہیں بچایا جائے گا آج اللہ کے عذاب سے الا من رحم، معنی الا من وہ شخص رحمہ جس کے اوپر رحم کیا جائے، معنی معصوم وہ جس آدمی پر رحم کیا جائے وہ شخص مراد ہے، اور عاصم سے بھی وہ شخص مراد ہے معصوم کے معنی میں، اور من وہ شخص رحمہ جس پر رحم کیا جائے تو وہ شخص مراد ہے، یہ بھی مستثنیٰ متصل ہے۔ ہاں تیسری صورت یہ ہے کہ لا عاصم سے معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بچانے والا اللہ کے عذاب سے، عاصم اپنے معنی میں ہو، اور من سے وہ شخص مراد ہو، تو معنی یہ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے الا من مگر اس شخص کو، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے مگر وہ شخص، اس شخص کو اللہ بچائے گا رحمہ جس مستثنیٰ منقطع اس صورت میں ہوگا کہ عاصم اپنے معنی میں ہو بچانے والا، اور من وہ شخص رحمہ جس پر اللہ رحم کرے تو فیاسمہ اللہ اس کو بچائے گا، چونکہ اس صورت میں یہ مستثنیٰ منقطع ہوگا، من رحمہ سے وہ شخص مراد ہے۔ معنی یہ کہ نہیں ہے کوئی بچانے والا آج اللہ کے عذاب سے الا من، ہاں مگر وہ ذات وہ شخص رحمہ جس پر اللہ رحم کرے تو فیاسمہ اللہ اس کو بچائے گا۔ وحال بینہم الموج، ان کے درمیان میں موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین تو یہ ہو گیا بیٹا غرق ہو جانے والوں میں، معنی یہ ہے کہ بقیہ لوگ بھی غرق ہو گیا، ان کے ساتھ یہ بھی ان میں شمار ہو گیا۔ وقیلا اور اعلان کیا گیا یا ارضو اے زمین ابلعی نگل جا ما اکی اپنے پانی کو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے، کو زمین کو خطاب کیا ہے تو زمین کو بھی سنا سکتا ہے، پتھروں کو بھی سنا سکتا ہے، یہ سنانے کا اصول اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں، اللہ قادر مطلق ذات ہے جس کو چاہے سنا دے۔ یا یہ ہے کہ ویسے ہی خطاب کیا جاتا ہے، تو اے زمین ابلعی نکل جا ما اکی اپنے پانی کو، و یا سماؤ اور اے آسمان اقلعی معنی یہ ہے کہ ٹھہرا دے، بند کر لے، اپنے پانی کو روک لے، تو زمین نے اپنا پانی گویا کہ نگل لیا۔ ابلعی ابلا کہتے ہیں لقمہ جانور نگل جانا، تو لقمے کا نگل جانا تو اصل میں یہ جانور کا کام ہے، تو بظاہر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس میں حکمت یہ کہ زمین فوراً خشک ہو گئی۔ وغیظ الماء اور پانی خشک کر دیا گیا جو زمین کے اوپر تھا، آسمان کا پانی رک گیا، زمین نے اپنا نگل لیا۔ وقضی الامر اور ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا، اور واستوت اور وہ کشتی برابر ہو گئی، علی الجودی جودی پہاڑ کے اوپر، یہ عراق کے اندر ہے، صنعاء یمن کے قریب، عراق کے علاقے میں موصل کے قریب اس پہاڑ کا نام ہے جودی، یہ بہت بڑا ایک کوہ سار ہے، اور اس کے اوپر یہ کشتی جا کر اتری ہے۔ وقیلا اعلان ہو گیا بعدن ہلاکت ہے، تباہی ہے، للقوم الظالمین اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ ونادى نوح ربہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وقال کا ربی اے ربا ان ابنی بے شک میرا بیٹا من اہلی میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو بظاہر معلوم نہ تھا کہ یہ کافر ہے، اس کو مومن سمجھ رہے تھے، اور تو نوح علیہ السلام جب مومن سمجھتے تو انہوں نے کہا یہ میرے گھر والا بھی ہے اور مومن بھی ہے، اور ان وعدک الحق اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے کہ مومن کو اللہ نے کہا میں بچاؤں گا۔ ہاں میں یہ جو اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، نہ شک اور شبہ کے طور پر، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اللہ تیری اس میں حکمت ہے کہ پھر بھی بظاہر یہ کہ یہ مومن ہے اور یہ بچ جانا چاہیے، اس میں تیری ہلاکت کی جو حکمت ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تیری کیا حکمت ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ تو قال اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح اے نوح انہ لیس من اہلک یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ اہل کا معنی یہ ہے کہ ممن یلیق بک یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تیرے لائق ہے، معنی یہ مومن نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح
یہاں انہو ذو عمل غیر صالح ہے، معنی یہ ایسے عمل والا ہے جو اس کا عمل غیر صالح درست نہیں ہے، معنی یہ تو کافر ہے، عقیدہ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا اہل نہیں ہے، اہل وہ ہوگا جو مومن ہوگا۔ انہو یہ بیٹا جو آپ کا ہے، عمل معنی ذو عمل، یہ عمل والا ہے، غیر صالح معنی غیر درست ٹھیک عمل والا نہیں ہے، جس کا عقیدہ خراب ہے۔ فلا تسألنی، نہ پوچھ مجھ سے اس چیز کے بارے میں، لیس لک بھی علم، کہ نہیں ہے لک تیرے لیے بھی اس کے بارے میں علم معنی یقین، تجھے یقین نہیں ہے، ہاں بلکہ اشتباہ تھا نوح علیہ السلام کو کہ آیا یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ انی اعوذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یعنی روکتا ہوں، ان تکونا، کہ تو ہو جا من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ فی المستقبل، اور ان تکونا چونکہ مستقبل کا صیغہ ہے، معنی یہ پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام نے سوال کیا یہ ان کی غلطی نہیں ہے، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسے نہ ہو جائے جاہلوں میں سے، آئندہ کے لیے